اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت سے نوازا اور حضور کی غلامی سے نوازا۔ ہم اس پہ اربوں خربوں مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ جس نبی کی امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی، نبیوں نے بھی کہا یا اللہ تو نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تیرا شکر ہے، تیری نعمت ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، پر سونے اللہ جو شان تو نے پیارے محمد عربی کی بیان فرمائی ہے، دل چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا امتی بھی بنا دے۔ جی چاہتا ہے کہ حضور کا امتی ہونا بھی نصیب ہو۔ کئی انبیاء نے یہ دعائیں مانگی۔ ہمیں اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اگر اسی پہ غور و فکر کریں تو میں نے کہا ہر سانس کے بدلے میں بھی شکر ادا کرنے بیٹھیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ آئیں، آج کا جو موضوع سخن ہے، آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے۔ جس طرح اسلام نے حقوق اللہ بیان فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائی، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، صدقات کے متعلق، زکوٰۃ، عشر، دیگر صدقات کے متعلق جو اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق ہیں، بندے پر اللہ کے جو حقوق ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے، اے انسان، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جس رب نے پیدا کیا اس رب نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بیان فرمائے، زندگی کیسے گزرے، شب و روز کیسے ہوں، نماز کا اور دیگر جو میں نے پہلے اشارہ کیا حقوق اللہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہم تک پیارا پیغام پہنچایا۔ وہ حقوق اللہ ہیں، اگر بندہ غفلت کرے گا ان دلہ گناہ گار ہوگا، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، کہتا نہیں ہے ہی نہیں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک تو حقوق اللہ ہو گئے، ایک ہیں حقوق العباد۔ پچھلے جمعہ حقوق اللہ پہ بات کی تھی، آج اور آئندہ جمعہ بھی اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، چونکہ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے حقوق العباد کے حوالے سے۔ جہاں اسلام نے ہماری عبادات میں رہنمائی فرمائی، وہاں اسلام نے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ آج اس عنوان سے میں ہمسایوں کے جو حقوق ہیں اسلام نے جو ہمیں بیان فرمائے، جو پڑوسیوں کے حق اسلام نے ہمیں بیان کیے، ان میں سے کچھ باتیں جتنی اللہ نے مجھے توفیق بخشی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس حوالے سے آپ بھی کوشش کریں ذرا جلدی مسجد میں تشریف لائیں اور ذرا سنیں۔ جہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، اللہ رسول کا نام سن کے جھوم جاتے ہیں، وہاں سیکھیں اسلام نے ہمیں معاملات کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے۔ ہمسائے کے حوالے سے اتنے احکامات نازل ہوئے، اتنے احکامات نازل ہوئے، سرکار فرماتے جبریل اتنے احکامات لے کے آئے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ سرکار فرماتے مجھے خدشہ گزرا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد کا وارث ہی نہ بنا دیا جائے، پڑوسی کا وراثت میں حصہ اللہ کی طرف سے، یہ حضور فرماتے یہ مجھے خدشہ گزرا، یہ گمان گزرا کہ کہیں اب ایسا حکم نہ آ جائے کہ اللہ فرمائے کہ پڑوسیوں کا وراثت میں بھی حق۔ باقی تو سارے بیان کر دیے، جینے مرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بولنے چلنے کا، جتنے بھی اسلام نے ہمیں حقوق بیان کیے ہیں،
لیکن مجبوری آج ہماری یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں۔ شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی بس میرے حقوق ہی پورے کرے اور میں جو مرضی کروں، جس طرح مرضی کلام کروں، جس طرح مرضی بولوں۔ تو سن لیں، جہاں اسلام نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں وہاں اسلام نے بیوی کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بیوی سے ہی پوچھا جائے گا تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کیا یا نہیں، شوہر سے بھی سوال ہوگا قیامت والے دن۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیہ۔ حضور فرماتے ہر نگران سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو میں جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ایک ہمسایہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہمارے حقوق ہیں اسلام نے بیان کیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اسلام نے رکھی ہے، باپ کا بہت زیادہ درجہ اسلام نے بتایا ہے، لیکن مجبوری یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب صرف والدین یہ ڈیمانڈ کریں کہ اولاد ہمارے حقوق پورے کریں، ہم چاہے جو مرضی کریں، اولاد یہ تقاضا کرنے بیٹھ گئی کہ جو ماں باپ کے ذمہ داریاں ہیں اور ان کی طرف سے جو ہمارے حقوق ہیں وہ بس والدین ہی پورے کریں، ہمیں جناب خرچہ بھی وافر دیا جائے، سہولیات بھی وافر دی جائیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے سے یہ تقاضا کر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے یہ تقاضا کر رہا ہے، بہن بھائی سے یہ تقاضا کر رہی ہے، بھائی بہن سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ جو میرے حقوق ہیں وہ دے، میرے حق حقوق ساری لینے کے لیے تیار ہیں۔ یار کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جو میں نے فلاں 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 کے حقوق ادا کرنے میں نے بھی پورے کیے ہیں کہ نہیں؟ باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، اگر عورت ہے تو وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہے یا بہن ہے، بھائی ہے، جتنے بھی رشتے اسلام نے دیے ہیں، کبھی یہ بھی ہم نے سوال کیا خود سے کہ یار میں تو تقاضا کر رہا ہوں کہ میرے حقوق فلاں بندہ پورے کرے۔ تو جب ہر بندے کی یہ سوچ ہوگی کہ میرے حقوق پورے کریں اور میں چاہے کسی کا حق دوں یا نہ دوں، تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہوگا، امن نہیں ہوگا، عافیت نہیں ہوگی، معاشرے میں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی۔ لیکن ایک بڑا اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے، میں اور آپ اگر یہ سوچنے کے لیے بیٹھیں کہ یار میرے ذمے جو رب نے حقوق لگائے ہیں، پڑوسی کے، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، بیٹی بیٹے کے، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اب جب یہ بندہ سوچنے کے لیے بیٹھے گا تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، معاملات بڑے سوکھے ہو جائیں گے، پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شیطان کو موقع نہیں ملے گا۔ جب ہر بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، صاحبو حقوق العباد اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کریں اور نچوڑ نکالیں قرآن کی تعلیمات کا تو زیادہ حصہ حقوق العباد کے احکامات آپ کو ملیں گے۔ جس طرح حقوق اللہ، اچھا علماء یہ بھی بیان کرتے وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار بھی اس کی شان ہے، وہ چاہے تو پکڑ لے اپنے حقوق، چاہے تو معاف کر دے، وہ بڑا ہی کریم ہے، اپنے حق وہ معاف کر ہی دے گا۔ چلیں یہ اچھا گمان رکھیں اللہ کی ذات کے متعلق، فرمائے گا چلو میرے بندے نے کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے، بندے آپ معاف کر چھڑیا۔ لیکن حقوق العباد اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اتنے اہم ہیں یہ حقوق العباد۔ اتنی دیر تک رب بھی معافی نہیں دے گا جب تک وہ بندہ جس پہ ظلم کیا گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کو دھوکہ دیا گیا، جس کی غیبت کی گئی، جس کے متعلق جھوٹ پھیلایا گیا، جس کے متعلق بہتان تراشیاں کی گئی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا عرش والا بھی معاف۔ اور میرے نبی کی حدیث مبارکہ سنیں، حضور قسم دے کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور کا ویسے ہی فرما دینا کافی تھا۔ آپ کی توجہ ہے، یہ کوئی زیادہ سخت موضوع تو نہیں میں نے شروع کر لیا، آپ جا کے بیٹھیں ذرا، انتہائی قیمتی باتیں ہیں۔ معاشرے میں جو بے امنی ہے
اور اس معاشرے میں جو بے سکونی ہے، ہر بندہ وہ پریشانی کے رونے رو رہا ہے، کہتا ہے جی بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، پوری نہیں پیندی پئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یار ہم نے سوچا کبھی جو اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا اس پہ عمل پیرا ہوئے کہ نہیں؟ ایک حدیث مبارکہ اگر میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ اس کو جگہ نصیب فرما دے تو کافی ہوگی امن قائم کرنے کے لیے۔ سرکار نے قسم دے کے فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حضور نے قسم دے کے فرمایا، یہ وہ زبان ہے جس زبان سے خدا کلام کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ حضور فرماتے وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ قسم دے کے، اب یار میں نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں نے تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، میں نے سجدے بھی لمبے لمبے کیے، درود و سلام کی محفل بھی سجاتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوتیں بھی کرتا ہوں، سارا کچھ ہی کرتا ہوں، لیکن ہمسایہ میرا مجھ سے تنگ ہے۔ وہ تو بیچارہ کہتا ہے یار اللہ دے شر تو مینوں بچائیں۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ڈرتا ہے یار آج حضرت گالی نہ نکال دیں، آج حضرت میرا گریبان ہی نہ پکڑ لے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے میں میرے رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میں نے نہیں، حضور نے قسم فرمائی ہے۔ حضور فرماتے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ جس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے تنگ ہے۔ تو کہاں گئے وہ سجدے؟ کہاں گیا وہ لمبا لمبا جہاں قیام کرنا اور بڑی بڑی قرات کرنا اور لوگوں کے سامنے حاجی صاحب بننا، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرنا؟ پھر وہ کہاں گیا؟ یہ بخاری اور مسلم میں بات ہے، متفق علیہ روایت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ حضور نے قسم دے کے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ نفی ہو گئی ہر چیز کی۔ دوستو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے ایمان کو کھنگالیں یار، اپنے اسلام کی۔ اللہ نے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ حضور نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، حضور نے ہمیں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، لیکن یار یہ بھی تو سمجھو نا یار حضور کی امت میں آ کے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا تو بھائی ہم سے تنگ ہے۔ 3 قسم کے پڑوسی ہیں جو اسلام نے ہمیں بیان فرمائے۔ ایک پڑوسی کون؟ وہ جو کافر ہے تمہارا پڑوسی، اس کا ایک حق ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں۔ 2 حق اس کے ہیں، جو تمہارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور دوسرا تمہارا پڑوسی ہونے کے ناطے۔ 2 حقوق تمہارے ذمے اس کے جو اللہ نے حکم فرما دیا اور میرے نبی نے حکم فرما دیا۔ کہا ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق ہے۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں بسنے والا ہو اور وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ سارے حضور نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی۔ حضور فرماتے ہیں اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا بدن ہی درد سے کانپ جاتا ہے، کراہنے لگتا ہے۔ دوستو 3 حق اس کے ہیں جو تمہارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ میں تمہارا کوئی بھائی لگتا ہے، بہن لگتی ہے، چچا لگتا ہے، ماموں لگتا ہے، خالہ لگتی ہے، جو رشتے میں تمہارا بڑا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اس کے کتنے حقوق ہیں جی؟ بولیں یار سارے بولیں، کتنے حقوق ہیں؟ اساں ایک بھی نہیں دیتا۔ ہم نے تقاضا یہی کیا تھا کہ وہ میرے حقوق پورے کرے، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی کروں۔ میری ڈیمانڈ یہ ہو گئی کہ وہ جناب فلاں میرے حقوق ہیں نا جی، وہ میرے حقوق پورے کریں، میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صاحبو ذرا غور و فکر کیجئے، ذرا تدبر کیجئے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ حضور فرماتے ایک روز حضور نے وضو کیا اور صحابہ سرکار کے وضو کے جو پانی کے قطرے تھے ان کو لے رہے تھے دوڑ کے۔ حضور کے جو پانی کے قطرے تھے وضو کے، سرکار وضو فرما رہے ہیں اور جو پانی کے قطرے تھے دوڑ کے صحابہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، کبھی چہروں پہ ملتے ہیں، کبھی بدن پہ لگاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ صحابہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟
تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ ہم یہ سب کچھ اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کس کی محبت میں؟ بولو یار ذرا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اللہ کرے کوئی ایسا لفظ آ جائے زبان پہ کہ جو کسی کے دل میں جگہ کر لے. اور حقوق العباد کے حوالے سے جو بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں جو بڑی قیمتی باتیں ہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ کیوں کر رہے ہو؟ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے اس کو ماء مستعمل کہتے ہیں. استعمال ہو گیا، اب یہ دوبارہ پاک کرنے کے قابل ہے. پاک تو ہے لیکن اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا. لیکن قربان جائیں یہ عقیدہ صحابہ والا تھا. جو پانی کے قطرے مصطفیٰ کے بدن کو چوم کے صحابہ کہتے ہیں یہ تو بڑی عظمت والے ہیں نا. یہ تو صحابہ کہتے ہیں نا کہ یہ قطرے جس نے بدن مصطفیٰ کو چوما یہ تو پھر معمولی تو نہیں ہے نا. حضور فرماتے صحابہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. اللہ اور اس کے رسول کی. یا رسول اللہ ہم آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں یہ آپ کے بدن سے جو پانی کے قطرے چوم کے آئے ہیں ان کو لے رہے ہیں. تو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں، پہلے عمل دیکھیں اور اس کے بعد حضور کی وضاحت دیکھیں. پانی کے قطرے جو بدن مصطفیٰ کو چوم کے آ رہے تھے ان کو صحابہ نے لیا اور حضور نے فرمایا کیوں لیا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں. سرکار فرماتے سنو، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں، صرف یہی بات نہیں، اگلے جملے اس سے بھی بڑے قیمتی ہیں، اس سے بھی بڑے قیمتی اور بڑے وزنی جملے. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروں یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سند حضور نے عطا فرما دی، کتنی گہری مہر میرے نبی نے لگا دی. سرکار فرماتے جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا نبی مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. جب بات کرے تو کیا کرے؟ ہمیشہ بولے یار، کیا کرے؟ ہمیشہ سچ بولے. اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ اس میں خیانت نہ کرے. یار ہر بندہ ہی آج اللہ کی پناہ ہے، یہ ٹاپک بھی الگ ہے، بڑی دکھ والی بات ہے، اسلام سے بڑے دور ہو چکے ہیں. اور سنیں تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، اسی ایک روایت کے لفظ ہیں. حضور فرماتے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کروں یا پھر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرے تو اسے چاہیے اپنے پڑوسی پر احسان کرے. اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے. نیکی کے ایک ہوتا ہے نیکی کے بدلے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا. نیکی کے بدل کیا ہے؟ میں نے کسی کو 10 دیے تھے، اس نے بدل میں 10 دے دیے. مطلب قرض کی بات نہیں، ایک مثال کے طور پہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کسی کو کوئی تحفہ دیا، محبت کے لیے تحفہ، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، سن لیں. حضور فرماتے کہ ہمسایوں کو تحفے دیا کرو. ہمسایوں کو، یار نہیں تسی سن دے پے میں جو کہنا چاہ رہے ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں، چلے ہم نے بھی یہ منظر دیکھا. ایک وقت ہوتا تھا کہ گھر میں روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز بنانی امی جی نے تو کہنا کہ یہ پیالی لو اور فلاں کے گھر بھی دے کے آؤ. ایسا آپ نے دیکھا کبھی؟ بولیں جی. وہ جنہ کیتا ہو تو کرو نا یار. ہاں جی. مائیں تھیں وہ ایسا کرتی تھی، اڑوس پڑوس میں 1 2 3 گھر جاؤ بیٹا ان کے گھر بھی دے کے آؤ. تو بچے تھے سوال کرنا امی جی اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے اپنے گھر میں نہیں بنایا کچھ. تو امی جی نے کہنا پتر انہوں نے تے پکایا پر اے دے نال پیار وددا ہے. اس طرح کیتیاں محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. بھائی آج تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہمسایہ کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. بلکہ آج ایک اور لفظ آ گیا، کہتے ہیں ہن کھان لگ پہ تو لوگ ساڑھے تو حسد کر دے نے. عجیب عجیب من گڑت باتیں آ گئی. کہتا ہے کہ جی میں اب کھانے لگ گیا ہوں. اور تجھے رب نے رزق تو دیا ہے پر تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے تیرے گھر میں کسی اور کا رزق بھی بھیجا ہے. تو صاحب بن کے بیٹھ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے اس رزق کے ذریعے تیری بہت بڑی آزمائش اللہ نے لی ہے. اللہ تو تجھے آزما رہا ہے میرے بندے. اب دیکھتا ہوں نا کہ میری مخلوق سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میری مخلوق سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو نیکی کا بدل یہ تھا کہ ایک نے تحفہ دیا، دوسرے نے بھی اتنا ہی تحفہ بدلے میں لوٹا دیا. احسان یہ ہے کہ بڑھا کے نیکی کی جائے. احسان کیا ہے؟
قرآن نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن کہتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، آج اللہ کی پناہ اتنی تکلیف والی باتیں ہیں کہ دیوار رکھنی ہے نا تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار میری 4 انچ جگہ نا اس کی طرف ہی چلی جائے، ایسا ہی ہے جی۔ سنیں یار آپ کی مہربانی ہوگی، آج میں نا فوٹو سیشن کرتا ہوں مکے جا کے، مدینے جا کے، اور میں نے دانہ ڈالا کبوتروں کو، میں کہتا ہوں یہ دیکھو میں کبوتروں کو دانہ کھلا رہا ہوں، مکہ کے کبوتر ہیں جی، مدینے کے کبوتر ہیں، دانہ کھلا رہا ہوں، داتا صاحب کے دربار کے کبوتر ہیں، دانہ کھلا رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی؟ میرا ہمسایہ تو بھوکا بیٹھا تھا، کبوتر کو دانے کی زیادہ ضرورت ہے یا انسان کو؟ یار اللہ نے ہر کسی کی جو ہے نا وہ روزی روٹی کا انتظام انتظام کر رکھا ہے، رزق کا وعدہ تو رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، یار وہاں جا کے کبوتروں کو دانہ کھلا کے اور لوگوں کو نمائش کر رہا ہے، دیکھیں جی میں نے دانہ کھلایا کبوتروں کو، بھائی تو بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا، اسے تو صبح بھی روٹی نہیں ملی، اس کے تو بچے بلک رہے تھے، تو نے گھر میں گوشت بنایا۔ اور اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ پڑوسیوں کے حق حقوق یہ ہیں، یہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے اگر گوشت بھی بنانا ہے تو اس کی خوشبو سے تیرا ہمسایہ تنگ نہ ہو، اس کی خوشبو، ہمسایہ ماڑا ہے اس کے دل میں بھی آئے گا یار میری بھی کوئی دیہڑی چنگی لگ دی، میں بھی گوشت لے کے آ جاندہ۔ اگر تم نے گوشت بنایا تو اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا، میرے نبی کا فرمان ہے، حضور فرماتے کہ چلو یار شوربہ زیادہ کر لیتے، تھوڑا پانی اور ڈال لیتے، ایک شوربے کی پیالی اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیج دیتے، پتہ نہیں یار اس نے کتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، کتنے دنوں سے اس نے کچھ پیا نہیں ہے، یار کتنے دن۔ آج ایک اور مصیبت ہے، حالات ایسے کریٹ ہو گئے، حالات ایسے بن گئے، سفید پوش لوگ بھی بیچارے گھر میں فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں سے سوال بھی نہیں کر سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہر بندہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں، میرے حقوق۔ کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا یار جو میرے ذمے تھے میں نے بھی پورے کیے کہ نہیں کیے؟ جب آپ یہ سوچنے کے لیے، ہر بندے کو ایک دوسرے سے شکوے شکایت ہیں، یہاں تک کہ نمازی کو امام سے بھی شکوہ ہے، امام صاحب وقت پہ نہیں آتے، آج اذان 2 منٹ لیٹ ہو گئی ہے، آج یہ ہو گیا، یار امام کو بھی کسی پہ شکوہ ہوگا نا یار، اس کو بھی تو کسی پہ شکوہ ہوگا یار، اس نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، اس کو بھی تو کسی کے ساتھ وہ شکوے کی شکایت کی، لیکن یہ گھٹ کے بیٹھ گیا اندر، اس نے کہا نہیں یار ماحول خراب نہ ہو۔ دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا، چوتھے نے بھی کہا میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ جب ہر بندہ یہی سوچے گا کہ میرے حقوق پورے نہیں ہوگے تو امن نہیں ہونے والا۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ جو میری ذمہ داری تھی، جو میں نے فلاں سے وعدہ کیا تھا، میرا پڑوسی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں اس کو کوئی۔ ایک یہودی تھا، اس نے اپنا گھر فار سیل لگایا، اس نے کہا میرے گھر کی قیمت ہے 2000 دینار۔ کتنی قیمت ہے؟ سارے بولو۔ کوئی خریدنے کے لیے گاہک آیا تو اس نے کہا کہ اس کی ویلیو تو 2000 دینار ہے ہی نہیں، اس کی ویلیو تو 1000 دینار بنتی ہے، تیرے اس گھر کی جو قیمت ہے 1000 دینار بنتی ہے۔ تو وہ یہودی تھا، کہنے لگا مجھے بھی پتہ ہے قیمت یدی 1000 دینار ہی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں قیمت اس کی، اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ وہ تھا یہودی اور کہتا ہے جناب اگر مکان کی ویلیو دیکھیں، مکان کی قیمت کو دیکھیں تو اس کی قیمت 1000 دینار ہی ہے۔ تو گاہک کہتا ہے پھر تم نے 2000 دینار کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ اس نے کہا 1000 دینار اس مکان کی قیمت ہے، اور جو دوسرا 1000 دینار میں نے مانگا ہے وہ میرا پڑوسی امام احمد بن حنبل ہے۔ 1000 دینار میں تم سے پڑوسی کی قیمت مانگ رہا ہوں، اور میرا پڑوسی بڑا چنگا ہے، مینو یہ کولو کدی تکلیف ہی نہیں ہوئی، میں تمہیں امام احمد بن حنبل جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں، اس کی قیمت اتنی بنتی ہے۔ یار آج تنگ ہوتے ہیں بندے پڑوسی سے، اذیت میں مبتلا کر دیا ہم نے۔ کبھی یار گند کی جگہ پہ بیٹھ کے ہم لڑائیاں شروع کر دیتے، تیری جناب نالی دا پانی ادھر نو آ گیا سی، پہلے بچوں نے لڑائی کی سی اور بچوں سے لڑائی بڑی بڑوں تک آ گئی، عورتیں وہ بھی صبر نہیں کرتی، شام کو تھکا ماندہ مرد جب گھر لوٹتا ہے تو وہ کہتی ہے ہم سائے نے آج لڑائی کی تھی، اب وہ بھی اس نے روٹی کی ڈیمانڈ نہیں کی، وہ کہتا میں تو بڑا جناب، میرے میں قوت ہے، طاقت ہے، میری برادری بڑی ہے جی، وہ جائے گا لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ وہ نمازیں کہاں گئے، وہ روزے کہاں گئے، وہ صدقات و خیرات کہاں گئے؟ حضور نے قسم دے کے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔
حضرت باعزید بستامی کی بھی ایک اسی طرح کی کہانی ملتی ہے اور بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ رات کو جب اٹھے تو ہمسایوں کے بچے کی رونے کی آواز آئی، بچہ بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ آپ پریشان رہے، ساری رات نہیں سوئے کہ میرا ہمسایہ تکلیف میں ہے، ساری رات نہیں سوئے۔ صبح گئے، دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا یہ ایک یہودی کا گھر ہے، اور معلوم ہوا کہ اس کا خاوند گھر سے باہر ہے، تو رات کو بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ عورت پریشان تھی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دیا جلانے کے لیے تیل خرید سکے، تو بچہ نہ اندھیرے کی وجہ سے، نومولود بچہ تھا، وہ روتا رہا۔ تو حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں بی بی اس طرح کرو، اگر تیرا شوہر یہاں نہیں ہے تو میں با پردہ اور اللہ کی رضا کی خاطر تیری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، جو تجھے حاجت ہے نا، جو تیری ڈیمانڈ ہے، جو کچھ تجھے چاہیے وہ مجھے لکھ کے بھیج دے۔ عورت نے کہا ظاہر ہے مجھے تو اب آسرے کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے پرچی لکھنی، باعزید کی طرف بھیج دینی، باعزید اس کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس عورت کا خامد جب پلٹ کے گھر آتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے سارا ماجرا، تو وہ بیان کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ جس رات تیرے اس بچے کی ولادت ہوئی میں بڑی پریشان تھی، اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے نیکی نہ کرتا، ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ احسان نہ کرتا، نیکی نہ کرتا، تو پتہ نہیں دن کیسے گزرتے، پتہ نہیں راتیں کیسے گزرتی۔ جو خرچہ تو مجھے دے کے گیا تھا وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو گیا تھا، پھر اس ہمارے ہمسائے نے ہمارے ساتھ نیکی کی، میں نے بڑی خوشحال زندگی گزاری ہے، اس کے تعاون کی وجہ سے میں بڑی سکھی رہی ہوں۔ وہ یہودی اور اس کی بیوی حضرت باعزید کے دروازے پہ آتے ہیں، دستک دی، کہا حضور آپ نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی میں واپس آ گیا ہوں، میں اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا خرچہ آپ نے کیا ہے نا میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت باعزید بھی پھر باعزید تھے نا یار جب ہمارے مکان کچے تھے ایمان بڑے ہی پکے تھے، جب ہمارے ایمان کچے تھے، جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچی مٹی کے ساتھ لپائی کیا کرتی تھی، کبھی دیواروں پہ جو ہے نا وہ تھوپتی تھی مٹی کو اور کبھی چھتوں پہ لپائی کیا کرتی تھی، تب ایمان ہمارے بڑے پکے تھے۔ جب ہمارے مکان پکے ہو گئے، ایمان ہمارے کچے ہو گئے، ہم کہتے میرے گھر میں سب کچھ آئے، میں اس کو اذیت دوں تو میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن سنو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے نا سر پہ تو آواز بھی نہیں آتی۔ حضرت باعزید سے کہا حضور آپ نے جو بھی خرچہ کیا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہیں میں نے خرچے کے لیے تو نہیں نہ کیا، تمہیں بھول ہو گئی ہے، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میں تو اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے یہ حکم فرمایا۔ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ یار کتے کے بچے کو پانی پلائے اللہ جنت عطا فرما دے، تو جو انسانوں کی خدمت کرے، جو کہے یار میری دیوار سانجی ہے، یار یہ میرا بھائی بھی لگتا ہے، میرا ہمسایہ، میں اس کو تنگ نہ کروں، دکھ نہ دوں، تکلیف نہ دوں، مجھے بتاؤ عرش والا اسے کتنا بڑا انعام دے گا، اللہ اس پہ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ تو باعزید نے کہا نہیں میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا، میں نے تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ تو میرے دین نے بتایا، یہ تو اسلام کا پیغام ہے، یہ تو ہادی کل کا پیغام ہے، یہ تو خاتم النبیین کا ہمیں پیغام ہے، آپ کی تربیت ہے ہمسائے کو دکھ نہ دینا۔ اور خدا کی قسم آپ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی تلاش کر لے، کھنگال لے، میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ ہمسایہ سنی ہوئے تھے تاں ہی تساں مودی خدمت کرنی ہے، وہابی ہوئے تھے نیڑے نہ جایا جے، شیعہ ہوئے تھے نیڑے نہ جایا جے، یہاں تک کافر کا درجہ بھی رکھا گیا کہ ہمسایہ اگر کافر بھی ہے تو پھر بھی تیرا اس کے ساتھ ایک حق موجود ہے، حق جوار، اس کے ساتھ خدمت کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اس طرح پیش آ کہ یہ سمجھے کہ اسلام کتنا سونا دین ہے، اسلام کتنا۔ حضرت باعزید کہتے ہیں میں نے کسی لالچ میں نہیں کیا، میں نے تو اسلام کا پیغام سنا تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں آ گئے۔ وہ یہودی اور اس کی بیوی تڑپ کے کہتی حضور اسلام کا یہ پیغام ہے؟ کہا ہاں اسلام کا یہی پیغام ہے۔ کہا پھر جلدی کریں، محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے حضور کے غلاموں میں شامل کر لیں۔ حضور کا کلمہ، ایک عورت کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا، بات لمبی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور
امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت کی ہے، آپ حضور کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے، حج بھی بڑے، صدقات و خیرات بھی بڑے، اور سونے آپ پڑوسیاں نہ لڑائی بڑی کر دی ہے، وہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، لڑائی جھگڑے بڑے کرتی ہے، بات بات پہ جھگڑتی ہے، اتراتی ہے۔ حضور فرماتے وہ جہنمی ہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور کی حدیث مبارک، حضور فرماتے وہ جہنمی ہیں۔ کہاں گئے پھر وہ روزے، کہاں گئی وہ نمازیں لمبی لمبی، کہاں گئے وہ سجدے یار، سارا کچھ کر کرا کے، لڑائی کر کے سارا کچھ ضائع کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے یار۔ 2 لمحے شیطان کو مات دے دو، دفع کر دو شیطان کو، اور نفس کی جو میں اور اکڑ ہے اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو ذرا ذبح کرو، اور اپنے بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو یار، پیار کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک دوسری عورت کا ذکر حضور کے سامنے کیا گیا، یا رسول اللہ، اسی روایت کے لفظ ہیں، وہ اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، مطلب یہ تھا کہ فرائض پڑھتی ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتی، صدقات و خیرات بھی کبھی کبھی وہ پنیر کے ٹکڑے بنا کے وہ بانٹ دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتی ہے وہ، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف، حضور فرماتے پھر گواہ ہو جاؤ یہ عورت جنتی عورت ہے، یہ عورت۔ آپ اور میں ذرا سمجھیں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اور آپ ضرور سمجھیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن ہمسایوں سے لڑائی ہے تو کہاں گئی ہماری عبادات؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، جو رب کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرو، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان پہ بھی ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کرو خدا کے واسطے، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ترجمہ اتنا سونا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، آگے لفظ آتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اور ساتھ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دن قیامت کا۔ پہلے صفت بیان کی، پہلے کہا وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور بعد میں کہا، آج پتہ چلے نا فلاں بندے نے امتحان لینا ہے تو پتہ چلتا ہے یار وہ تو بڑا سخت ہے، دل ڈر جائے گا، پریشان ہوگا، یار وہ اتنا سخت بندہ ہے جس نے امتحان لینا ہے، جس نے انٹرویو لینا ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا وہ بڑے نرم دل والا ہے تو بندہ پہلے ہی تھوڑا سا نا ایزی فیل کرتا ہے، یار جس رب نے امتحان لینا نا قیامت والے دن، فتح الرحمن الرحیم، وہ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اپنے تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے معاف، شہید کو بھی پوچھا جائے گا اگر تم نے قرض دینا تو پہلے قرض دو پھر جنت میں جانا، اگر کسی کا دکھ، کسی کو ستایا، کسی کو جو ہے نا وہ دبوچا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی پہ بہتان تراشی کی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا عرش والا بھی معاف